دعوت فکر کہنا چاہنا، چونکہ اس دنیا کے اندر جو انسان آ رہا روان ہے ایمان کے کونین کا قانون ہے، رب العالمین کے اختیارات کی بات ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ یکی بات دیگرے انسانیت میں بھیج بھی رہا ہے، یکی بات دیگرے واپس بلا بھی رہا ہے۔ یہ ہر بندہ بلا شبہات یقین اس گل دا کہ جو آیا ہے اس جانا ہے۔ میں دعوت فکر دینا چاہنا کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر انسان نے زندگی بخشی ہے، اور زندگی دا کچھ حصہ اللہ پاک نے زندگی دے کے اس تو بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے تو پھر واپس میرے کو آوے گا۔ یقیناً ہے کہ ساڑھے بڑے آبا و اجداد طاقتور کڑیل جوان سارے چلے گئے، وہ تو ماشاءاللہ جڑا دور ہے اتنا کمزور ہے کہ کسی بندے کی ہڈی جڑی ہو طاقت برداشت نہیں کر سکتی، کوئی تکلیف ہو تو تیابیں برداشت نہیں کر سکتی، ہڈی دستی چور ہو جاتی ہے، بندے نے ورم آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی ضرب آ جائے تو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج تو 50 سال 100 سال پیچھے ماضی بھائی تک دیکھیے کہ ساڑھے آبا اجداد جو کریئر سن تو کوڑیاں لا کے پھر بھی بندے جاتے پھر دے جان۔ تو یہ میں مثال اس واسطے کہہ دینا کہ اتنے طاقتور جو 200 400 500 سال 1000 سال پیچھے چلے جائیے، آج میں نہ جائے بڑے بڑے کڑیل جوان جنہ دے موسیٰ علیہ السلام 9 گز کا قد تے چھال مار کے سٹ مارن تے گٹے تے لگے، بڑا جوان ہے، آخر ہوتے تے کی ہوئی موت آ گئی۔ تو میرے دوست بھائیو، موت تو نسنا کی گل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دی پوری کائنات تے بادشاہی، اللہ دے نستے قدرت کے اندر قبضہ قدرت سے اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ سادہ جاتے پنجابی کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی زبان سے عربی فرمایا، اس اپنی زبان سے سمجھنے واسطے اس نے ترجمہ کیتا، ساڑھے علماء کرام نے اس کو ساڑھے واسطے آسانی بنائی۔ تو اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، محبوب تسی کہہ دو، محبوب قل ہوندا ہے کہ محبوب تسی کہہ دو۔ اللہ نے کسی اور تو نہیں اٹھوایا، اللہ نے اس پورے قرآن کے اندر جو بات کرائی ہے محبوب مصطفیٰ دی زبان ہے تو ہر تو کروائی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تسی کہہ دو، یا اللہ کی کہو، اللہ نے فرمایا تسی یہ کہو کہ اینا بندے جڑے تہاڈے سامنے ہوتے ہو کہ تسی بھی گل سن لو کہ میدان محشر تک قیامت کے دن تک جو عوام الناس آئے گی تمام تک یہ پیغام میسج پہنچا دے وہ اس چیز دا ملاقیکم، جس موت تو تسی ڈرتے ہو، جس موت تو تسی بھاگ دے ہو، جس موت تو تسی نستے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو آنا کے ملے گی، وہ تمہاری ملاقات کرے گی۔ یعنی پتہ چلیا کہ اللہ نے قرآن مجید اندر مختلف انداز اندر کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کئی آیاتیں مقصہ موت کے حوالے نہ لیں۔ تو میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب تسی یہ کہہ دو کہ جس موت تو تسی نسو گے، ستویں کوٹھی چلے جاؤ گے، تحت ساتھ اندر جاؤ گے، اللہ فرماندا ہے موت تہاڈے کول آ جائے گی۔ موت آن دا مقصد کیا، موت دا کی مقصد ہے کہ اے تے اللہ دی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کے اندر اس موت کو مسلط نہ کردا، تاں تو دی دستے قدرت دی بات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جڑی یہ انسانیت میں بنائی ہے نا، جانوراں تے حساب نہیں، مت سمجھو موت تے جانوراں تے بھی ہے۔ جب اللہ دا ذکر درخت چھڑ جاندا ہے، اللہ دے تے موت لے آندا سک جاندا ہے، جب بندہ ذکر چھڑدا ہے تو اللہ موت لے آندا ہے۔ میرے دوستو گل کرنا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے موت کو بنایا کیوں ہے، ایدی وجہ کی ہے، چونکہ میرے اللہ نے فرمایا کہ میں انسانیت دے واسطے موت بنائی ہے، نسل انسانیت دے واسطے، آدم دے واسطے موت اس واسطے بنائی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ توجہ کر، اللہ کا قرآن بول بول کے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تینوں بڑے پیار تے انداز نال، بڑے محبت دے نال تے بڑیاں چاواں دے نال تینوں بنایا تے بنا کے پھر کائنات تے بھیجا کہ اللہ بڑا خوش ہوندا نا۔ میں گل کرنا چاہنا سادی جی گل کہ ساڈا ایک بار ہے پنجابی دے اندر بانڈا بناندا ہے تے بڑا گھڑ گھڑ کے تے بڑا سوہنا کوشش کرتا ہے میں اتنا حسین جمیل بانڈا بناواں تے گل یہ دسو گل میں کیا کرنا، فیصلہ تسی کرو، کیا وہ باہر اس میں ٹھڈا مار کے بن دے گا؟ نہیں بنے گا۔ تے وہ تے مالک حقیقی ہے، وہ تے حاکم الحاکمین ہے، وہ تے حاکماں دا حاکم ہے، وہ بندے نال اتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تسی نے بنے دسو کہ میں 70 ماواں تو ود کے تہاڈے نال پیار کرنا، تے جدوں میں نے چون کرنا نا اس گل دا تے مینوں پتہ چلدا 70 ماں نہیں بلکہ 70,000 بھی اگے تاں بھی تھوڑا۔
اللہ اتنا پیار کرتا ہے بندے نال تے جڑا اللہ اتنا پیار کرتا ہے پھر کیوں موت آوے موت کیوں ہوندی ہے تھوڑی جی توجہ دی بات میری محبوب کریمہ علیہ السلام نے سوال کیتا اے میرے وعدہ لا شریک اس موت دے بنان دا مقصد کی ہے اے تے موت آوے گی ہر بندے نو ملے گی ستویں کوفی دے اندر بھی ملے گی اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اے میرے محبوب موت بنان دا میرا مقصد میں کوئی نہ میں تے اپنے بندے دے نال پیار کرنا ہوں بندہ دنیا دے اندر جاوے گا میرے ملائکہ تے بندے دا مقابلہ ہوے گا موازنہ کیتا جائے گا میرا اللہ فرماندا ہے میرے ملائکہ میرے بندے اعلی والا نہیں اے بندے والا نہیں اے بندے بلند کرنے جدوں اے گل آ گئی کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس گل تو پریشان نہ ہو میں بندے نال اتنا پیار کرنا وا تے ایک کوٹھڑی جڑی بنائی ہے اے دنیا دی کوٹھڑی جڑی بنائی ہے جدے اندر ہر بندہ اپنی چاہش دے اندر مگنے ہر دنیا دے اندر مگنے کوئی پیسے دے اندر دوڑے آئے کوئی عزت دے اندر دوڑے آئے کوئی رزق دے اندر دوڑے آئے کوئی اولاد دے اندر دوڑے آئے توجہ کر سارے دا سارا میرا اللہ دی دین ہے یہ سارا کچھ میرے اللہ دی دین ہے توجہ کر میرے بندے اللہ نے فرمایا میرے بندے توجہ کر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وعدہ لا شریک نے بڑے پیارے انداز کے اندر فرمایا او میرے محبوب تیرا بھی امتی ہوئے میرے موسیٰ دا امتی ہوئے میرے نبی دا ثانی آدم دا امتی ہوئے اعلیٰ حضرت قیاس قصہ مختصر میرے آدم دا امتی ہوئے تو میں بڑا ترس کرنا ہوں بڑا پیار کرنا ہوں آج علماء امت مصطفیٰ تے بڑا زور دے دل خدا دی قسم اٹھا کے اکھنا ہوں میرے اللہ نے آدم کو لے کے محمد ذات تک ہر نبی نو درجے بدرجے اعلیٰ والا ایک دوجہ تو ود گلے ایک دوجہ دی امتاں میں ود گلے نے ڈٹ کسی کی امت نہیں پر جے محبوب مصطفیٰ نو فرمایا میری محبوب جڑی کچھ ہے نا اے دنیا دی کوٹھڑی اس کے اندر میں اس واسطے موت نو پیدا فرمایا تاکہ دنیا کے اندر کوئی بندہ کام کردا ہے نا تو یا لالچ تو کردا ہے یا کسی دے ڈر تو کردا ہے یا کسی دے پیار تو کردا ہے دنیا دے کام جڑے نے نا ایک بندہ دیہڑی لیندا ہے نا تو نہیں لالچ ہوندا ہے میں دیہڑی لاواں گا 500 روپیہ ملے گا میں بچوں دا گزارا کراں گا ایک بندہ کسی بندے نال پیار تو چلا جاندا چونے بھی نہیں لیندا او دے پیار تو کردا ہے ایک او بندہ ہوندا ہے میرے دوستو بڑی محبت تے تقوی پرہیز کائنات میں اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے توجہ کر کائنات کے اندر اگر رانے تے پاس ہونا ہی آخر میرے کو نہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک وعدہ لا شریک نے فرمایا ایک کائنات کے اندر جڑی دنیا جائے گی یہ نفس مطمئنہ ہوئے یا نفس ہمارا ہوئے کوئی نفس ہوئے واپس ارجعی اللہ دا میری طرف آئے گا الی ربک اللہ دا میری طرف آئے گا اللہ نے فرمایا محبوب اس کائنات کے اندر میں موت ہوں اس وجہ تو پیدا کیتا میرا جو مقصد گل کرنے کا اس وجہ تو پیدا کیتا کہ میں اپنے بندے نال پیار کرنا محبت کرنا میرا بندہ غافل ہو کے کچھ نہ کچھ کرے گا آخرت تو دے واسطے خراب ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے میں موت نو خلق سے کیتا ہوں میری موت بھی مخلوق ہے میری موت بھی تخلیق ہے اللہ پاک نے فرمایا میری زندگی بھی تخلیق ہے میری زندگی بھی مخلوق ہے تے موت بھی مخلوق ہے تو جو کر موت نو اس واسطے پیدا کیتا میرا بندہ مصطفیٰ کی تیری امت ہے تے بندہ کائنات کے اندر ہوے گا دنیا فحاشا ہوے گی بہت کچھ غلط کرے گی تاش بازی کرے گی قمار بازی کرے گی کچھ نہ کچھ کرے گی اللہ فرماتا ہے پھر میں کیتا خلق الموت پھر میں موت نو چا پیدا کیتا ہوں یہ بندہ غافل ہوتا جاتا ہے موت یہ دیکھ کے ڈر آ جائے گا یہ دیکھ بنی آ جائے گی اس بنی نو ویکھ کے اپنے آپ نو تصور کرے گا کہ میں وعدہ مالک دا ایک بندہ ہوں میں اس اللہ دا بندہ ہوں کہ میرا اللہ سمیع و بصیر ہے میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے مینوں تکدا پیا ہے تے پھر یہ بھی گل چاہتا کیتی سو خلق الموت پھر موت نو چا بنایا تے موت کے ٹکڑ گئی ہے تے موت کے ڈاڈی ہے تو جو کرو مسلمانوں حضرت خلیل اللہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا عرض کرنا یا خلیل اللہ موت کس طرح ہے تے کتنی ڈاڈی ہے آپ نے فرمایا کہ موت اس نے کتنی ڈاڈی ہے میرا ایک امتی اس کا ناس ہو گیا کہ میں خواب دے وچ ویکھیا نا کہ اس نے پوچھا کہ تو تے موت دا ذائقہ چکھیا کلو نفس ذائقۃ الموت موت دا ذائقہ کس طرح ہے تے عرض کردا ہے حضور موت دا ذائقہ میں چکھ رہا ہے اتنا کڑوا ہے میں 70 سال ہو گئے نے فوت ہوئے ہیں تے 70 سال تک اج تک میری جب زبان اتنی کوڑی کہ منہ چھپان نہیں ہوئی ایک دے واسطے
جڑا مصطفیٰ کریم دے حکمہ تو تے اللہ دے حکمہ تو غافل ہے تو جڑا بندہ اللہ رب العالمین دے محبوب مصطفیٰ دے طریقے دے جائے گا اللہ پاک نے فرمایا محبوب فرما دینا او دی موت اتنی مٹھی ہوئے گی کہ جس شاید کو بھی زیادہ مٹھی ہوئے گی تو جو کر موت اس واسطے اللہ پاک نے پیدا کیتا ہوں کہ میرا بندہ غافل نہ ہو جائے اس موت کو ڈر کے صالح اعمال کی طرف گامزن ہو جائے چنگے کام کرے اپنے بیاواں نوں داد پہ نہ لاوے اپنی نمازوں نہ گواوے اپنے رمضان دے روزے نہ گواوے تے تو جو اس واسطے کرے اللہ پاک نے فرمایا یبلوکم ایوکم احسن عملا موت نے اس واسطے بنایا ہے کہ میں بیٹا چنگے کون کر کے ہوندا ہے تے برے کون کر کے ہوندا ہے جڑا برے کر کے آوے گا نا میرے بھائی او دے واسطے جہنم ہے عام علماء تو تسی سمجھو جہنم ہے تے جڑے چنگے کر کے ہوندا ہے او دے واسطے جنت ہے دوستو ٹائم دے لحاظ نال میں گفتگو نہ پھر سمیٹن لگا کہ چونکہ محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کی امت دے واسطے اللہ پاک نے بہت عنایات فرمائے ہیں بہت مہربانیاں فرمائیں سیدنا صدیق اکبر میں ایک گل کر کے جاز چلنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ تشریف فرما دیں صحابہ کا جمع غفیر ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ذاتی بابرکات دیتے نا اس سورت کا نزول ہے والعصر الا ان الانسان لفی خسر تو فرمایا محبوب نے اے میری خلیل چونکہ محبوب مصطفیٰ نے صدیق نے خلیل بنایا فرمایا میری خلیل اے میری صدیق اے سننا پہ اللہ نے کی فرمایا یا رسول اللہ حکم فرماؤ تسی بہتر جان لیو تے سرکار نے فرمایا اللہ پہ فرماندن والعصر ان الانسان لفی خسر محبوب تیری زمانے عصر دی قسم ہے انسان گھٹے چے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آنسو چھم چھم گئی رون لگ پائے اسی تے بڑے پکے دل دے مسلمان ہیں نا صحابہ دا ایمان نہیں گئے صحابہ تے کوئی لرز نہیں گل سن دیا تو دل کم جاندے سن تے روب ہے اگر یا اللہ انسان گھٹے چے یا رسول اللہ انسان گھٹے چے روب ہے محبوب نے فرمایا صدیق رو نہ اللہ تیرے تے میری محمد دی وجہ تو بڑے رحم کیتے نے ٹھیڑے فرمایا صدیق تو چلے گا نا تے تن ٹھڈا لگے گا اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا صدیق تیری پیٹ جو درد ہویا تے تیری اللہ گناہ معاف کرے گا صدیق جے اگر میری امت نو بخار ہوئے کہ اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تیری امت دے واسطے انعامات تو اکرام نے کہ جیڑا بندہ نماز دی طرف چلے ڈگ جائے شہادت دی موت لوے گا جیڑا بندہ چھت تو اچانک ڈگے گا موت دی شہادت دی موت لوے گا جیڑا اچانک ڈب کے مرے گا وہ شہادت دی موت لوے گا اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت دے واسطے یہ گل ہے میں ترس کرنا کہ محبوب تیری امت گنہگار ہوے گی میں ترس کر کے دے گناہ معاف کرتا جاؤں گا اس نو ٹھڈا لگے انہوں درد ہوئے بخار ہوئے جڑی بڑی بیماری ہوئے نا ایک گل چھوٹی جی حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندا ہے میرے بہترین خزانے جو خزانہ بیماری ہے اسی کہنا یا اللہ وہ تے بڑا بندہ بیمار ہے بڑے بڑے کے مردہ پیا بڑا اوکھا ہے وہ ہے یہ ساڈی زبان ہے اسی پٹھا ترجمہ کرنے ہیں اللہ رب العالمین نے محبوب نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں میرے خزانہ جو ایک بہترین خزانہ بیماری ہے تے میں دیندا ہوں نا جدے تے زیادہ راضی ہوں میں بیماری انہوں دینا جڑا میرے زیادہ قریب ہوئے میرے دوست اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب وما علینا الا البلاغ